اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کافی الورا مصباح الظلم جمیل الشجم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمیراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سیدی ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیرتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم سیدنا محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلموا تسلیما۔ حضور پر نور وحدت سرور شہنشاہ مدینہ قلب و سینہ نور مجسم سرور کائنات آقا دو جہاں منبع العلم والحلم والحکم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اکثر الصلاۃ علی فی یوم الجمعۃ فإنہ یوم مشہود تشہد الملائکۃ وإن احدا لن یصلی علی الا عرضت علی صلاتہ حتی یفرغ منہا۔ فرمایا مجھ پر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ یہ دن مشہود ہے، اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک تم میں سے جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی چمکتی دمکتی رات اور جمعے کے چمکتے دمکتے دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اے میری امت مجھ پر ہر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ میری امت کا درود پاک مجھ پر ہر جمعے کے روز پیش ہوتا ہے، لہٰذا جس نے مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا اس کی منزل مجھ سے زیادہ قریب ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعے کی رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ حضرت مولا علی مشکل کشا باذن اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کافی ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تم میں سے ہر جگہ ہر مقام پر میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، اور تم میں سے جو جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس درود پاک کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے جیسے تمہارے پاس ہدیے آتے ہیں، اور وہ فرشتہ عرض کرتا ہے حضور یہ درود پاک کا ہدیہ فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں قبیلے سے ہے اس نے بھیجا ہے، تو میں اس درود پاک کو نور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔
ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ کچھ نوری فرشتے وہ ہیں جو صرف جمعے کی رات اور جمعے کے دن زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں، اور وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعے کا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن قیامت ہوگی، اور اسی دن مخلوق پر بے ہوشی وارد ہوگی، لہٰذا تم اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، کیسے حضور کے دربار میں درود پاک پیش ہوگا، حالانکہ انسان قبر میں جا کر بوسیدہ ہو جاتا ہے؟ تو سرور انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے اجسام مبارک کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی انبیاء کے جسم پاک اور صحیح سلامت رہتے ہیں، لہٰذا تمہارا درود پاک میرے وصال کے بعد بھی میرے دربار میں اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے جمعے کے دن نماز عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے ہوئے 80 بار یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور حضور کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، اور ہمارے درود پاک پڑھے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجات میں مقبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔